السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور محبت کے ساتھ پورا مجمع مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گنہگاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز۔ اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ آج ہم اور آپ احمد نگر کی سرزمین پر جشن خواجہ غریب نواز منانے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، چونکہ میں عام طور پر اصلاحی بیان کرتا ہوں، اس لیے سیدنا سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ
मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी चिश्ती रदी अल्लाह तआला का ज़िक्र पाक होगा और साथ ही साथ आपकी तालीमात और इस्लाह मुआशरा पर भी मुकम्मल गुफ्तगू की कोशिश करूँगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिस्म के साथ जहन को हाजिर रखते हुए मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे। अकायद की मजबूती के साथ साथ इंशाअल्लाह आमाल की इस्लाह की भी कोशिश होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम सैयदना सरकारे ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स पाक मनाते हैं। हम हर साल उनकी छठी शरीफ मनाते हैं। जो हाजिर होते हैं उनकी बारगाह में वो वहाँ जाकर फातिहा ख्वानी करते हैं, और जो वहाँ नहीं पहुँच पाते अपने अपने मुल्कों, अपने अपने शहरों और अपने अपने गली कूचों में रहकर ख्वाजा ख्वाजगा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि ख्वाजा गरीब नवाज से हमें और आपको इतना प्यार क्यों है, ख्वाजा गरीब नवाज से हमें और आपको इतनी मोहब्बत क्यों है। हालांकि ख्वाजा ख्वाजगा से हमारा और आपका न खूनी रिश्ता है, न ख़ानदानी रिश्ता है, न कोई इलाकाई रिश्ता है, फिर आखिर ये मोहब्बत क्यों कर है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रब तबारक ताला अपने किसी बंदे को मकाम विलायत अता फरमाता है तो अपने वली की मोहब्बत खुद ब खुद वो ईमान वालों के दिलों में पैदा फरमा देता है। तो ये मोहब्बत खूनी, खानदानी, इलाकाई रिश्ते की बुनियाद नहीं है, कारोबारी रिश्ते की बुनियाद नहीं है, बल्कि यकीनन ये मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, ये मोहब्बत हमारे दिलों में हमारे मौला ने पैदा फरमाया है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अहले सुन्नत वल जमात के लोग गरीब नवाज से प्यार क्यों ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की मोहब्बत तो हमारी घुट्टी में मिली हुई है। ये यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान है। अगरचे फितनों के दौर में पैदा हुए, लेकिन फिर भी मेरे रब का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको वलियों के गुस्ताखों के घर पैदा नहीं किया, वलियों के बागियों के घर पैदा नहीं किया, वलियों को बुरा भला कहने वालों के घर पैदा नहीं किया, बल्कि रब ने पैदा किया तो अपने वलियों से मोहब्बत करने वालों के घर पैदा फरमाया है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं कहता हूं इस अल्लाह की नेमत पर अल्लाह का सुबह शाम शुक्र अदा किया करें। वलियों की मोहब्बत यकीनन अल्लाह की नेमत है, और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये नेमत क्यों है जानते हो? आज अगरचे इसका एहसास ना हो, लेकिन क़यामत के दिन एहसास होगा कि अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। तो वो जो आज मोहब्बतों के मुनकिर हैं, आज जो कहते हैं कि वो हमारी तरह हम उन्हीं की तरह, क्या ज़रूरत है उनसे मोहब्बत करने की, क्या ज़रूरत है उनकी मज़ारात पर हाज़िरी देने की, क्या ज़रूरत है उनके नाम पर नज़र नियाज करने की, क्या ज़रूरत है उनके नाम पर महफिलें सजाने की। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उन्हें आज इन मोहब्बतों की और इनकी अजमतों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन जब पता चलेगा, आँख खुलेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। और जानते हो इसीलिए ये तो बरेली के ताजदार ने पहले ही फरमा दिया, कल आंख खुलेगी तो कोई फायदा नहीं होना। फरमाते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कल न मानेंगे तो कल का अक्ल आना, कल का एहसास होना फायदेमंद साबित नहीं होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के फितनों के दौर में हर माँ बाप की, गालिबन मैंने पिछली तकरीर में भी कहा था, आज फिर दोहराना चाहूंगा, आज के फितनों के दौर में हर माँ बाप की कोशिश होनी चाहिए और इसके हवाले से फिक्र होनी चाहिए, इसके हवाले से जद्दोजहद होना चाहिए कि हम वलियों से मोहब्बत करते हैं, हम गौसो ख्वाजा की गुलामी का दम भरते हैं, हमारे इंतकाल के बाद हमारी नस्लें भी गौसो ख्वाजा की गुलाम बनी रहेंगी। हमारी इसके हवाले से कोशिश होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह।
اور یہ محفل جو سجاتے ہیں نا، یہ محفل کا سجانا اسی لیے ہے، ان اللہ والوں کا ذکر کرنا، ان کی سوانح بیان کرنا، ان کی عظمتیں بیان کرنا، ان کی خدمات کا تذکرہ کرنا، ان کے منصب و مقام کا تذکرہ کرنا، یہ اسی لیے ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ولیوں کی محبت اللہ کی نعمت ہے، اور کتنی بڑی نعمت سنیں۔ آج تو مسلمانوں میں بہت سارے فرقے بن چکے ہیں، الگ الگ گروہ، الگ الگ گروپس، الگ الگ ٹائٹلز، بہت سے۔ ایک شخص نے کسی نوجوان سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کے الگ الگ سیکٹس ہیں، الگ الگ عقائد ہیں، الگ الگ گروہ ہیں، تم کون سے والے مسلمان ہو؟ یعنی تمہارا کس فرقے سے تعلق ہے، کس جماعت سے تعلق ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ بہت توجہ سے یہ بات سنیں آپ۔ اس نوجوان سے گویا پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہارا مسلمانوں کے کون سے گروہ سے تعلق ہے؟ تو کہنے لگا کہ الحمدللہ میرا تعلق اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے سے ہے جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا، تو تمہارے باپ دادا کون سے عقیدے پر تھے، کون سے فرقے میں تھے؟ تو نوجوان جواب دیتا ہے کہ الحمدللہ میرے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ تو اس نے پھر کہا ان کے باپ دادا کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ الحمدللہ ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے خواجہ غریب نواز کو پایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیوں دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، اہل سنت والجماعت کے لوگ آج بھی اسی راستے، اسی طریقے، اسی مسلک، اسی عقیدے پر ہیں کہ نہیں ہے؟ بتاؤ۔ جو 800 سال پہلے راستہ ہمیں غریب نواز نے دکھایا تھا، آج کا سنی الحمدللہ اسی راستے پر ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا باقی جتنے پیدا ہوئے وہ سب بعد کے ہیں۔ الحمدللہ یہ جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کو غریب نواز نے سنوارا تھا، غریب نواز نے سکھایا تھا، غریب نواز نے پڑھایا تھا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ آج جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں، ان میں صرف اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو اولیاء اکرام کا عرس پاک منایا کرتی ہے۔ ہمارے سوا ولیوں کا کوئی عرس نہیں مناتا، باقی سارے ولیوں کے عرس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ چھٹی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ عرس منانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ مزارات پر جانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ چادریں چڑھانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ لنگر کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ فاتحہ خوانی کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں ایسے سارے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اعتراض کرنے والے آج پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا عرس جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر کب سے منایا جا رہا ہے؟ آپ کو شاید پتا نہ ہو، میں آپ کو بتا دوں، آنے والے مہینے میں غریب نواز کا جو عرس پاک ہونے جا رہا ہے وہ 20واں، 25واں، 30واں، 40واں عرس نہیں ہے، بلکہ غریب نواز کا 804 سال ہو گئے عرس پاک مناتے ہوئے۔ تو معلوم ہوا اعتراض کرنے والے آج پیدا ہوئے ہیں۔ ارے ہندوستان کی سرزمین پر ولیوں کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے، اور 800 سال سے اب جب 800 سال سے عرس ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے بھی بولنے دے بھائی، میں موقع دوں گا تو نعرہ لگا لینا، ویسے میں رکتا نہیں نعرے کے لیے، حالانکہ 12:30 کی بس بھی پکڑنی ہے، تو اس لیے مجھے تھوڑا بولنے کا موقع دیں، پھر نعرہ آپ لگائیے گا جب موقع ہوگا۔ تو درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف جذباتی باتیں یا ہوائی باتیں کر کے گزرنا نہیں چاہتا ہوں،
میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو آسانی سے ہر ایک کے دل و دماغ میں اتر جائے، اور موٹی موٹی کتابوں کے حوالے نہیں دیتا، آسان سے جملوں میں بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، 804 سال ہو گئے عرس ہوتے ہوئے، یہ غریب نواز کا عرس ہے، 804 سال۔ یہاں بات کلیئر ہو گئی کہ جب 804 سال ہو گئے غریب نواز کا عرس ہوتے ہوئے، تو یقیناً اس عرس پاک کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے شروع نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو بعد کے بزرگوں میں سے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، آج کے بمبئی والوں نے شروع نہیں کیا، آج کے میمن حضرات نے شروع نہیں کیا، بلکہ 804 سال پہلے کے مسلمانوں نے شروع کیا۔ اب 804 سال پہلے اے مسلمانوں، غریب نواز کا پہلا عرس پاک کس نے منایا تھا؟ ہم نے اور آپ نے نہیں منایا تھا، یقیناً 804 سال پہلے غریب نواز کا عرس پاک سب سے پہلی بار انہوں نے منایا تھا جنہوں نے ماتھے کی نگاہوں سے غریب نواز کی زیارت کی تھی۔ اور 804 سال پہلے پہلا عرس پاک غریب نواز کا انہوں نے منایا تھا جنہوں نے دین کہیں یہاں وہاں سے نہیں سیکھا تھا، غریب نواز کے ہاتھ پر دین سیکھا تھا، جو غریب نواز کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جو غریب نواز کے محفل میں بیٹھ کر قرآن سیکھتے تھے، جو غریب نواز کے تعلیمات سے آشنا تھے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہو غریب نواز کسی ایسے پیر کا نام نہیں ہے جو نکلا ہے دوسرے پیروں کی ریکارڈ کو توڑنے کے لیے کہ میرے سب سے زیادہ مرید کہ تیرے سب سے زیادہ مرید۔ آج لوگوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے۔ غریب نواز پیری مریدی کرنے نہیں آئے تھے، غریب نواز دعا تعویذ کرنے نہیں آئے تھے، غریب نواز جھاڑ پھونک کرنے نہیں آئے تھے، غریب نواز کسی تقریر کے پروگرام میں نہیں آئے تھے، غریب نواز نذرانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے آئے تھے۔ غریب نواز صرف کلمہ پڑھا کر روانہ نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے اگر میں نے صرف کلمہ پڑھا کر روانہ کیا تو یہ کلمہ پڑھ کر جائے گا گھر میں جا کر آرتی بھی اتارے گا، یہ کلمہ پڑھ کر جائے گا مندروں میں جا کر چڑھاوے بھی چڑھائے گا۔ اسی لیے غریب نواز نے آدھا ادھورا اسلام نہیں دیا تھا، بلکہ جنہیں کلمہ پڑھایا تھا انہیں مکمل اسلام کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ اب اے مسلمانوں، مکمل طور پر غریب نواز نے انہیں اسلام کے سانچے میں ڈھالا۔ اب بتاؤ، وہ زیادہ اچھا دین جانتے تھے کہ ہم اور آپ زیادہ اچھا دین جانتے ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ ہم جانتے ہیں؟ 804 سال پہلے والے، اب یہاں اور آسان کر دوں، 804 سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرس پاک انہوں نے منایا تھا جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا تھا، جو غریب نواز کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جنہوں نے غریب نواز سے قرآن پڑھنا سیکھا تھا، جنہوں نے غریب نواز سے مدینے کا پتہ دیکھا تھا۔ اے مسلمانوں، اور آسان کر دوں آپ کے لیے، 804 سال پہلے کسی اور نے غریب نواز کا عرس پاک نہیں منایا تھا، بلکہ خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا، صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا، بابا فرید گنج شکر نے منایا تھا۔ تو جب ان اللہ والوں کا عرس منانا جائز ہے تو یقیناً آج ہمارا بھی ولیوں کا عرس منانا جائز ہے۔ 800 سال ہو گئے، اعتراض کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ ارے اسی وقت دبا دیتے تو بات ختم ہو جاتی، آج عرس نہیں ہوتا، بتائیے ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت تو کسی نے روکا نہیں، اس وقت کسی نے منع کیا نہیں، اس وقت کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی نہیں۔ پتا چلا ولیوں کا عرس جو ہے 800 سال سے ہو رہا ہے، اعتراض کرنے والے ابھی ابھی پیدا ہوئے۔ اب بتاؤ، ابھی والے اچھے ہیں کہ پہلے والے اچھے تھے؟ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا سب سے اچھا میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، اور ساتھ ہی فرماتے زمانہ جتنا مجھ سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی برا ہوتا جائے گا، جتنا دور ہوگا اتنا ہی فتنہ آور ہوتا جائے گا۔ اب اے مسلمانوں، پہلے والے اچھے کہ ابھی والے اچھے؟ اور ایک مثال دوں اس کے حوالے سے، جانتے ہو پہلے والے اچھے جن کو حضور کے قریب کا زمانہ ملا، ایک بزرگ جن کا نام حضرت حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، عجیب شان ہے اللہ کے ولی کی، حلوہ بناتے ہیں، بازار میں بیچتے ہیں، یہی آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ۔ بازار میں لے کر نکلے حلوہ بیچنے، آواز لگا رہے ہیں آج کا تازہ بنا ہوا حلوہ 1 آنے کا، کل کا باسی بچا ہوا حلوہ 2 آنے کا، آج کا تازہ بنا حلوہ 1 آنے کا، کل کا باسی بچا حلوہ 2 آنے کا۔ ایک نوجوان کو بڑی حیرت ہوئی
کہیں بڑھاپے کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، زبان سے کچھ کا کچھ نکل رہا ہے، لگتا ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت دور تک فالو کرتا رہا، پھر جب نہ رہا گیا تو روک کر کہتا ہے بابا کیا کہہ رہے ہو، خبر ہے؟ بزرگ نے فرمایا کیا غلطی کی میں نے، صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بتائیں ذرا۔ بزرگ فرماتے یہی تو کہہ رہا ہوں، آج کا تازہ بنا حلوہ 1 آنے کا، کل کا باسی بچا حلوہ 2 آنے کا۔ تو نوجوان کہتا یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، ارے تازہ حلوہ مہنگی قیمت سے لوگ لیں گے، باسی بچا ہوا لوگ مہنگا کیوں لیں گے بھلا؟ آپ کل والا مہنگا بیچتے ہو، آج والا سستا، بات سمجھ میں نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے میری زبان سے یہ کلمات نہیں نکلے، میں ہوش و حواس میں نکلا ہوں کاروبار کرنے کے لیے۔ تو نوجوان نے کہا یہی تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ مجھے سمجھائیں فلسفہ کیا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا سنو، آج والا حلوہ میں سستا بیچتا ہوں، کل والا حلوہ میں مہنگا بیچتا ہوں، اس کی وجہ کہ آج والا حلوہ حضور کے زمانے سے ایک دن زیادہ دور ہو گیا ہے، اور کل والا حلوہ آج والے کے مقابلے حضور سے ایک دن زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ تو جس کو ایک دن زیادہ کا قرب حاصل ہوا وہ مہنگا بیچتا ہوں، اور جو اس کے مقابلے ایک دن زیادہ دور ہو گیا وہ سستا بیچتا ہوں۔ اور میرے آقا نے یہی فرمایا، تو بتاؤ پہلے والے اچھے کہ اب والے اچھے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پہلے یہ فتنے نہ تھے، پہلے اتنے اعتراضات نہ تھے، پہلے لوگ بات بات پر سوالات نہیں کرتے تھے، اب تو ہر بات پر جو نہ سمجھ میں آئے اس پر اعتراض، جو نہ کرنا ہو اس پر اعتراض، کسی بغض و عداوت کی بنیاد کسی بات کو لے کر اعتراض، بیر کیف اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا فرمایا ہے جو جماعت ولیوں سے محبت کرنے والی ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک چبھتی بات کہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک چبھتی بات، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن بات حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی ایک سٹیپ ان سے آگے نکل جائیں گی، ایک قدم ان سے آگے۔ اور آگے آقا نے فرمایا تھا کہ ان 73 میں 72 کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، صرف ایک جماعت ایسی ہوگی جسے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حق جماعت کی ہمیں نشانیاں بتائیے، اس جنتی جماعت کی ہمیں نشانیاں بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نشانیاں بتائیں، ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا، کتاب لکھنے والوں نے کتاب لکھی، اپنے اپنے اعتبار سے بڑے بڑے بزرگوں نے، مشائخ نے، صوفیاء نے، علماء نے تحقیق کی، اور ہر ایک نے یہی رزلٹ لا کر رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی جتنی نشانیاں بتائی تھی وہ ساری نشانیاں اہل سنت والجماعت میں ملتی ہیں، ساری نشانیاں۔ اور میں ایک مثال دوں، جنتی جماعت کی ساری نشانیاں اہل سنت میں ملتی ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے بڑی دلیل کہ شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمائے ہیں۔ باقی جتنی جماعتیں ہیں آپ کو وہاں کوئی غوث نظر نہیں آئے گا، کوئی خواجہ نظر نہیں آئے گا، کوئی مخدوم نظر نہیں آئے گا، کوئی قطب نظر نہیں آئے گا، کوئی ابدال نظر نہیں آئے گا، کوئی درویش نظر نہیں آئے گا، کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، کوئی مخدوم نظر نہیں آئے گا، کوئی مذوب نظر نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے اہل سنت والجماعت میں پیدا کیے، اور جانتے ہو سارے ولی اسی جماعت میں کیوں آئے؟ اس کی وجہ کہ اللہ کا ولی بے ایمانوں میں پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ایمان والوں میں آیا کرتا ہے۔ تو یہ جماعت ایمان والوں کی جماعت ہے، یہ جماعت حق والوں کی جماعت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔
ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں مخدوم کچوچا پیدا ہوئے ہیں, جس جماعت میں بریلی کے تاجدار پیدا ہوئے ہیں, جس جماعت میں صابر کلیری پیدا ہوئے ہیں, وارث پاک پیدا ہوئے ہیں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, پھر ایک مرتبہ میں کہنا چاہوں گا, جن اللہ والوں سے آپ محبت کرتے ہو, آج ہر ماں باپ کی کوشش ہونی چاہیے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد بھی انہی اللہ والوں کے غلام بنی رہے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت اہم بات بتانا چاہوں گا. آج کے اس دور میں, آج کے ترقی یافتہ دور میں, علماء کی موجودگی میں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت کس نے عطا کی؟ خواجہ غریب نواز نے, جن کا عرس پاک منا رہے ہیں آج, جن کے نام پر محفل سجائی. ایمان کی دولت ہند والوں کو کس نے دی؟ میں کہتا ہوں سنیوں, یہ غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے. ہند کی دھرتی پر ان کے قدم لگے, اللہ نے ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. یہ ان کے ولیوں کے قدموں کی برکت ہے. غریب نواز نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی, غریب نواز نے ہمیں سجدوں کا شعور عطا کیا, غریب نواز نے ہمیں مدینے کا پتہ بتایا ہے, غریب نواز نے ہمیں کربلا معلیٰ کا پتہ بتایا ہے. غریب نواز ہی ہیں جنہوں نے ہمیں نبی کی محبت کا جام پلایا ہے. اس فتنوں کے دور میں چند جملے اور کہنا چاہوں گا. اے مسلمانوں, آج جس طرح سے پوری دنیا میں فتنے پھیل رہے ہیں, ہمیں یہ ماننا پڑے گا یقیناً ہمیں ایمان کی دولت دی ہے خواجہ غریب نواز نے, لیکن آج ہمارے ایمان کو بچایا ہے امام احمد رضا نے. ہمیں سجدوں کا شعور دیا ہے خواجہ غریب نواز نے, ہمارے سجدوں کی حفاظت کی ہے امام احمد رضا نے. ہمیں مدینے کا پتہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے, اور مدینے والے کی محبت کا جام پلایا ہے. ہمیں بریلی کے تاجدار نے, ہمیں کربلا معلیٰ کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے, اور کربلا والے کا عاشق بنایا ہے امام احمد رضا نے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آج دنیا کا بدعقیدہ ہمارے امام کے حوالے سے جو کہنا چاہے کہتا رہے, جب تک روئے زمین پر ایک سنی باقی رہے گا قیامت تک اپنے امام کو یوں خراج عقیدت پیش کرے گا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت عظیم البرکت نے اسی مشن کو آگے بڑھایا ہے جو مشن مدینے سے غریب نواز لے کر آئے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, خواجہ خواجگاں, خواجہ ہند, غریب نواز کے احسانات, کتنے احسانات ہیں ہم پر آپ پر. چونکہ آس پاس بہت سارے غیر مسلم بھائی بہن بھی یہاں رہتے, اس لیے ایک اور اہم بات ان کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا. آج یہ جو پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہے, خاص کر کے ہندوستان کی سرزمین پر, یہ جو آج اسلام کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو منہ میں جس کے آتا ہے وہ بولتا ہے, بکتا ہے. آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا, میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں میں کہنا چاہوں گا جیسے اسلام پر بہت سارے بہتان ہیں, اسی کے ساتھ یہ بھی اسلام پر ایک بہت بڑا بہتان ہے. ہاں شہاب الدین غوری ہندوستان کی سرزمین پر اپنی فوج کو لے کر آیا تھا. شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی سرزمین پر چڑھائی کی تھی لیکن شکست کھا کر واپس جا رہا تھا. شہاب الدین غوری اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا بلکہ وہ ہار کر یہاں سے واپس جا رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کیا, ہندوستان کے تمام چھوٹے موٹے راجا مہاراجا سارے کے سارے جمع ہو گئے پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں. آ کر کہا آپسی جھگڑے ختم کرو, آپسی من مٹاؤ دور کرو, یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے, اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہمیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہندوستان پر مسلمان قابض نہ ہو جائے. پرتھوی راج چوہان کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا گیا. شہاب الدین غوری کا لشکر ہارا, واپس جا رہے تھے, شکست کھا
کھا کر یہاں ہندوستان سے شہاب الدین گوری کی فوج ہار کر واپس جا رہی تھی، اور وہاں مدینہ منورہ سے غریب نواز اپنے 40 مریدوں کو ساتھ لے کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لا رہے تھے۔ ہندوستان کے سرحد پر ملاقات ہو گئی۔ شہاب الدین گوری کے لشکر والوں نے دیکھا ایک داڑھی والا چلا آتا ہے، ایک فقیر چلا آتا ہے، آگے بڑھ کر سلام کیا، ادب سے روکا اور روک کر کہا آپ ابھی ہندوستان نہ جائیں، ہم ہندوستان پر گئے تھے حملہ کرنے کے لیے لیکن ہار کر ہم واپس جا رہے ہیں، ہم عنقریب بہت بڑی فوج لے کر دوبارہ آئیں گے، اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہندوستان چلیے گا۔ اس وقت ہندوستان کے لوگ جو ہیں مسلمانوں پر چڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے ناراض ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، آپ جائیں تو آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اس لیے ہماری رائے یہ ہے آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں، اگلی بار جب ہم فوج لے کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ آئیے گا۔ شہاب الدین گوری کے سپاہیوں نے آفر کیا تھا، لیکن جانتے ہو میرے غریب نواز نے کیا جواب دیا؟ غریب نواز نے فرمایا تھا اے شہاب الدین گوری کے فوجیوں سنو، تم ہندوستان پر حکومت کے لیے گئے تھے، ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھ تم تیر تلوار اور فوج لشکر لے کر گئے تھے۔ سنو معین الدین اپنے ساتھ تیر تلوار لے کر نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے نبی کا دیا ہوا کردار لے کر جا رہا ہے۔ معین الدین ہندوستان کی سرزمین پر کوئی فوج لے کر نہیں جاتا ہے، اپنے نبی کا دیا اخلاق لے کر جا رہا ہے، اپنے نبی کی دی ہوئی صبح شام لے کر جاتا ہے، اپنے نبی کے فرامین کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز تشریف لاتے ہیں، پرتھوی راج چوہان کے محل پر حملہ نہیں کیا، آپ نے کسی کی جھگی جھوپڑی پر حملہ نہیں کیا بلکہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، آپ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، آپ کو پیڑ کے نیچے سے اٹھا دیا گیا۔ یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، ہم کسی داڑھی والے کو بیٹھنے نہیں دیں گے، اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ آپ اٹھ گئے، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، گالی گلوز نہیں کیا، مار پیٹ نہیں کی، خاموشی کے ساتھ اٹھے وہاں سے چلے گئے۔ انا ساگر پر پہنچے تو وہاں پہرا لگا دیا گیا۔ اے مسلمانوں، پانی لے جانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ انا ساگر پر وضو کرنے کے لیے آئے تھے، چند پانی کے قطرے پینے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں بھی پہرا لگا دیا گیا۔ پرتھوی راج چوہان کے فوجیوں نے انا ساگر کو گھیر لیا، چرند پرند آ کر پیئیں گے گوارا ہے، ایک مسلمان پیے گوارا نہیں ہے۔ غریب نواز نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا بلکہ تاریخ گواہ ہے، غریب نواز نے اپنے مرید کو اپنا کاسا دیا اور کاسا دے کر کہا کہ تو کسی اور سے نہ مانگنا، انا ساگر سے کہنا کہ تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ اب جب مرید کاسا لے کر پہنچا اور پہنچ کر کہتا ہے کہ تجھے معین الدین بلاتے ہیں، آپ کا یہ کہنا تھا، فرمایا گیا کہ پورا انا ساگر جو تھا وہ غریب نواز کے کوزے کے اندر چلا آتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ بعض تاریخ نگاروں نے لکھا کہ صرف انا ساگر کا وہ پانی غریب نواز کے کوزے میں نہیں آیا، آپ کے کاسے میں نہیں آیا، بلکہ انا ساگر کا پانی جن جن لوگوں نے اس دن اپنے اپنے گھروں میں بھر رکھا تھا وہ گھروں کے برتنوں کا سارا پانی بھی غریب نواز کے کوزے کے اندر آ گیا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہاں میں کہنا چاہوں گا امام حسین کو معاذ اللہ کربلا میں مجبوری کا تانا دینے والے، حسین تو کربلا میں مجبور تھے کہ ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، حسین کربلا میں مجبور تھے کہ ایک گھونٹ پانی نہ دیا گیا، حسین کربلا میں مجبور تھے کہ انہیں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں ظالموں، تم امام حسین کے صبر کو مجبوری کا تانا نہ دو۔ امام علی مقام جانتے تھے ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر میرے گستاخ و باغی پیدا ہوں گے اور جو میری ذات پر اعتراض کریں گے میں انہیں بتاؤں گا اور ہندوستان کی سرزمین پر اپنا ایک بیٹا بھیج کر انہیں بتاؤں گا کہ تم کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر مجھے مجبوری کا تانا دیتے ہو۔ ارے جب اس کا بیٹا معین الدین ہندوستان میں مجبور نہیں ہو سکتا تو اس کا نانا جو ہے کربلا میں مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں آئے تھے بلکہ صبر و استقامت دکھانے آئے تھے۔ حسین نے اپنا کام کیا، معین الدین اجمیری نے اپنا کام کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اور کیوں نہ کرتے غریب نواز اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بلکہ انہیں ان کے نانا نے بھیجا تھا مدینہ منورہ سے۔ مجھے یہاں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ یاد آتی ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس بس تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے،
بس تھوڑا سا پانی رہ گیا، اس کو استعمال کر لیں گے، ختم ہوگا، کل کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی اور پانی کا برتن کہاں ہے، لے کر آؤ۔ پانی کے برتن کو لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا، فرمایا گیا تھوڑا سا پانی تھا، اتنا پانی کہ ایک آدمی اس سے وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس پانی کے اندر ڈالا، فرمایا گیا کہ اس برتن کے اندر سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا نے اعلان کرا دیا تمام لوگ اس پانی کو پی لیں، اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیں، جن کو وضو کی ضرورت ہو وضو کر لیں، جن کو غسل کی ضرورت ہو غسل کر لیں۔ کسی نے پوچھا تھا صحابی رسول سے کہ اس وقت تم لوگ کتنے تھے، یعنی آقا نے جب پانی دیا تھا اس وقت تم کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم تو فوج میں صرف 1500 لوگ تھے، ہم 1500 لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا، جنہیں غسل کی حاجت تھی انہوں نے غسل کر لیا، لیکن قسم اللہ کی ہم صرف 1500 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی 1,00,000 کے لیے بھی کافی ہوتا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، غریب نواز کو دیکھو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز نے لڑائیاں نہیں کی، جھگڑے نہیں کیے، اپنے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اے مسلمانوں، اسی ہندوستان میں ارے پرایا ملک تھا، کوئی گل پوشی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کے لیے اسٹیج سجانے والا نہیں تھا، کوئی ان کے اپنے گھر لے جا کر ٹھہرانے کھلانے پلانے والا نہیں تھا، کوئی کرایہ بھاڑا اور نذرانہ دینے والا نہیں تھا۔ غریب نواز ایک پرائے ملک میں آئے تھے، اللہ نے کسی کا محتاج نہ بنایا، بلکہ غریب نواز جس علاقے سے گزرتے تھے زمین بڑھ کر قدموں کا بوسہ لیتی تھی اور پوری کی پوری آبادی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتی تھی۔ غریب نواز نے آدھار کارڈ کا لالچ نہیں دیا تھا، غریب نواز نے پاسپورٹ کا لالچ نہیں دیا تھا، غریب نواز نے نوکریوں کے جھانسے نہیں دیے تھے، غریب نواز نے دولت و مال کی لالچ نہیں دی تھی، غریب نواز نے ٹیکسی رکشہ یا دکان دلانے کا جھانسا نہیں دیا تھا۔ غریب نواز کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، اور جانتے ہو کیا اخلاق تھا، غریب نواز بیٹھے اللہ اللہ کرتے تھے، کوئی بھوکا آ جاتا تھا اپنی بھوک کی شکایت کرتا تھا، غریب نواز اپنی بھوک برداشت کرتے تھے، اس بھوکے کو اپنا کھانا کھلا دیتے تھے۔ کوئی اگر برہنہ آتا تھا اپنی چادر اتار کر اس کے جسم کو ڈھانک دیتے تھے، اگر کوئی بیمار آتا تھا آپ اس کی شفا کی دعا کرتے تھے۔ بس اسی طرح بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ غریب نواز نے اپنی حیات طیبہ میں اسی ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ میں پوچھتا ہوں آج جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، جو کہتے ہیں کہ اسلام زور زبردستی کی بنیاد پھیلا، میں پوچھتا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، غریب نواز اپنے ساتھ RDX لے کر آئے تھے، AK-47 لے کر آئے تھے، کتنی توپے کتنے گولے بارود لے کر آئے تھے، کتنے ہیومن بوم لے کر آئے تھے؟ ارے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر غریب نواز نے مسلمان بنایا ہے، ایک آبرو نہیں لوٹی گئی، 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے ہیں، ایک بستی جلائی نہیں گئی، 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے ہیں، کسی بہن کے سندور کو پوچھا نہیں گیا، 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے ہیں، کسی ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ان کی اولاد کی شکل میں چھینا نہیں گیا، 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے ہیں، کسی ماں کی گود کو اجاڑا نہیں گیا، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ارے خون خرابہ تو درکنار، کسی کو ایک تماچا بھی نہیں مارا گیا اور 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، اور اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام سمجھنا ہے تو اسامہ بن لادن سے اسلام نہیں سمجھا جائے گا، اسلام بغدادی اسلام نہیں سمجھائے گا، حافظ سعید مسعود اظہر اسلام نہیں سمجھانے والے ہیں، اسلام کو IS کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے، اسلام کو لشکر طیبہ کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے، اسلام کو داعش جیسی آتنکوادی سنگٹن کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے ہو، اسلام کو جماعت الدعوہ یا حزب المجاہدین کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اسلام سمجھنا ہے تو غریب نواز کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بربریت کا مذہب نہیں ہے، اسلام
کسی کی آبرو لوٹنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کسی کا گھر اجاڑنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ارے اسکول میں گھس کر بے گناہ بچوں کو گولیوں سے بھون دینا یہ اسلام نہیں ہے، راستہ چلتے لوگوں کو گولے بارود سے اڑا دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اسلام کتنا پیارا دین ہے، انسانیت کا نام اسلام ہے، مانوتا کا نام اسلام ہے، بھائی چارے کا نام اسلام ہے، امن و شانتی کا نام اسلام ہے، ایکتا اکھنڈتا کا نام اسلام ہے، غریب پروری کا نام اسلام ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے، غریب لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ ہم اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہیں گے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ان ظالموں کو دیکھ کر اسلام نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اسلام سمجھنا ہے تو تمہیں غریب نواز کو دیکھنا ہوگا، تمہیں غوث اعظم کو دیکھنا ہوگا۔ غریب نواز کے احسانات میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب دھیرے 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 لوگ مسلمان بننے لگے، مشورہ ہوا کہ ایک مسجد اب بننی چاہیے تاکہ مسلمان اطمینان سے عبادت کر سکیں۔ مسلمانوں نے مل کر مسجد تعمیر کرنی شروع کی، توجہ ہے نا آپ کی، مسجد تعمیر کرنی شروع کی۔ پرتھوی راج چوہان کو خبر ہوئی، اس نے سوچا کہ شاید وہ جو ان کا بڑا درویش ہے اس کے لیے محل بنایا جا رہا ہے۔ اس نے سمجھا غریب نواز کے لیے شاید محل بن رہا ہوگا، چونکہ محلوں میں رہنے والے تھے، اس نے سوچا ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اس نے فوراً فوج لگا دی کہ اسے بننے مت دینا، جتنا بن گیا ہے اسی پر پہرے لگا دو، آگے کام نہ ہو سکے۔ اب دن میں پہرے تھے، مسلمانوں نے طے کیا کہ اب دن کو ہم اس عمارت کو تعمیر نہیں کریں گے، بلکہ رات کے اندھیرے میں ہم اس عمارت کو تعمیر کریں گے۔ اب سارے مسلمان رات کو جمع ہوتے اور مسجد کا کام آگے بڑھاتے۔ مسجد کا کام دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ پرتھوی راج چوہان کو خبر ہوئی، اس نے کہا دن میں پہرے لگائے تو رات کو کام شروع ہو گیا، اب ایک کام کرو، بازار میں جا کر اعلان کر دو کہ ان مسلمانوں کے ہاتھ کوئی مٹی کا تیل نہ بیچے۔ جب مٹی کا تیل نہ ملے گا یہ چراغ نہ جلا سکیں گے، جب چراغ نہ جلے گا تو اندھیروں میں کہاں تعمیر ہوگی عمارت۔ سارے طرف بازار میں اعلان کر دیا گیا۔ اب مسلمان بازار پہنچے مٹی کا تیل لینے تو کوئی دینے کو تیار نہیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کوئی آپ سے دشمنی نہیں، لیکن بادشاہ اگر اسے خبر ہوئی تو وہ ہماری جان لے لے گا، اس لیے ہم آپ کو مٹی کا تیل نہیں دیں گے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن مسلمانوں نے سوچا اب یہ کام لگتا ہے ادھورا رہ جائے گا، مسجد تعمیر نہ ہو سکے گی۔ لوگ غریب نواز کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جب یہ معاملہ بیان کیا، جانتے ہو اے مسلمانوں غریب نواز نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر لوگ مٹی کا تیل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی۔ اب ایک کام کرو، جب میں وضو کرنے کے لیے بیٹھوں تو میرے وضو کا پانی جو گرتا جائے گا تم اسے ایک برتن میں جمع کرتے چلے جانا۔ مریدوں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا، آپ کے وضو کا پانی لوگ برتن میں جمع کرتے رہے۔ اب جب رات آئی تو آپ نے فرمایا وہ پانی کہاں ہے؟ اس وضو کے پانی کو لایا گیا، آپ نے فرمایا اس کو چراغ میں ڈال دو، اس کو چراغ میں ڈالا گیا، آپ نے فرمایا اب اس میں آگ لگا دو، اب اس چراغ کو روشن کر دو۔ اے مسلمانوں کل تک جو چراغ مٹی کے تیل سے جلا کرتا تھا، مٹی کے تیل پر پہرے لگا دیے گئے، اللہ کے ولی کے ہاتھ اور پیر سے نکلے ہوئے دھون کے ذریعے وہ چراغ روشن ہو گئے، الحمدللہ وہ چراغ جلنے لگے۔ اب اس مسجد کے کام کو آگے بڑھایا گیا۔ یہاں صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ جتنے بھی راستے میں رکاوٹیں آئی ہیں، غریب نواز نے اس کا مقابلہ کتنے پیارے انداز میں کیا ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، یہ ایسا کر رہے تو ہم بھی ایسا کریں گے، جیسا کہ ہم اور آپ کہتے ہیں اگر تو 2 گالی دے گا تو میں 1 تو دوں گا ہی، اگر تو 2 تھپڑ مارے گا میں تو 1 ماروں گا ہی۔ اے مسلمانوں میں کہتا ہوں یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ تعلیمات اسلامی نہیں ہے، اور جانتے ہو اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گاندھی جی نے تو ہندوستان کی سرزمین پر آج جو ہے آزادی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گاندھی جی نے یہی پالیسی اپنائی تھی، اگر کوئی 1 تھپڑ مارے گا تو ہم دوسرا گال آگے بڑھا دیں گے۔ کتنا مارے گا آخر؟ 1 بار 2 بار مار کر وہ تنگ آ جائے گا۔ اے مسلمانوں یہاں گویا بتانا یہ مقصد ہے، اب یہ نہیں کہتے کہ کوئی 1 مارے تو دوسرا گال بڑھا دو، یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ جہاں پر
صبر کی ضرورت ہو وہاں صبر کا مظاہرہ کرو. یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ جبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے, اللہ ہے تو یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. غریب نواز صبر کرتے رہے, غریب نواز صبر کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ پرتھوی راج چوہان کا تختہ پلٹ گیا. جس کو بھیجا اپنا اپنا ایجنٹ بنا کر, سادھو رام آیا تھا یا جسے بعض روایتوں میں شادی رام کہتے ہیں, کیا ہوا؟ جوگی جے پال آیا تھا, کیا ہوا؟ سنا نا آپ نے, جوگی جے پال آیا, بہت بڑا جوگی تھا. جب نکلا بادشاہ کے محل سے تو بڑے غصے میں تھا, اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلا, اپنے چیلوں کے ساتھ نکلا, اتنا غصے میں کہ زمین پر پیر پٹکتا تھا, پہاڑ ہلتے تھے. وہ کچھ پڑھ کر پہاڑوں پر پھونکتا تھا تو پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتے تھے. اتنے جاہو جلال میں نکلا تھا غریب نواز کی طرف. غریب نواز کے مریدین پریشان کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ان لوگوں نے دیکھا غریب نواز کی طرف تو غریب نواز کے چہرے پر کوئی جو ہے کوئی ڈر نظر نہیں آتا, کوئی خوف نظر نہیں آتا. ارے غریب نواز کے چہرے پر ڈر و خوف کیسے ہوتا؟ یہی تو وہ غریب نواز ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو میرا ولی ہوتا ہے اس کی پہچان تو یہی ہوتی ہے, اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا. سارے شاگرد ڈر رہے تھے, غریب نواز اطمینان سے بیٹھے تھے. جب پتا چلا کہ وہ قریب آتا ہے, آپ اٹھے, آپ نے ایک دائرہ کھینچ دیا, آپ نے ایک حصار بنا دیا اور بنانے کے بعد مریدوں سے کہا اس کے اندر سے کوئی باہر نہ نکلے گا. سارے اندر اطمینان سے بیٹھے رہے. وہ آیا آگ کے گولے پھینکتا تھا, پہاڑ کے ٹکڑے پھینکتا تھا. حصار تک تو وہ ساری چیزیں آتی تھی لیکن اس کے باہر آ کر وہ دم توڑ دیتی تھی. آخر کار اس نے سوچا کہ ایسے کام نہ بنے گا. جوگی جے پال نے کیا کیا تھا؟ ہوا میں چھلانگ لگائی تھی. ہوا میں چھلانگ لگائی, اونچائی تک چلا گیا. جب اوپر پہنچا تو جانتے ہو سارے دیکھ کر پریشان تھے, لیکن اللہ کا ولی پریشان نہیں تھا, بلکہ اللہ کے ولی نے اپنی جوتیوں کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے غریب نواز نے فرمایا تھا, اللہ کا دشمن ہوا میں اور تو زمین پر کیا کر رہی ہے؟ اتنا فرمانا تھا. آپ کی جوتیاں بھی ہوا میں پرواز کرتی ہیں, ہوا میں اڑتی ہوئی گئیں اور جانتے ہو کیا کیا؟ آپ کی جوتیوں نے آگے بڑھ کر جوگی جے پال کے چہرے پر پڑنا شروع کیا, پھر اس کے سر پر پڑنا شروع کیا, یہاں تک کہ جب اللہ کے ولی کی جوتیاں سر پر پڑی. یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ کے ولی کی جوتی سر پر پڑے, عقل ٹھکانے نہ آئے. جب جوتیاں پڑی عقل ٹھکانے آ گئی. اوپر اڑا تھا تو پرتھوی راج چوہان کا ایجنٹ بن کر اڑا تھا, نیچے آیا تو غریب نواز کا مرید بن کر آیا. آتے ہی قدموں کو تھام لیا, آ کر توبہ کی. غریب نواز نے اس کے حوالے سے دعا کی. جوگی جے پال بن کر آیا تھا, غریب نواز نے اسے عبداللہ بیابانی بنا دیا ہے. اللہ کا ولی, توبہ بھی قبول ہوئی اور ساتھ ہی اللہ نے مقام ولایت بھی عطا فرما دیا. مقام ولایت بھی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یقیناً وہ عطائے رسول بن کر آئے تھے, وہ نائب رسول بن کر آئے تھے. غریب نواز کی بارگاہ میں محبتوں سے جو جاتا ہے غریب نواز اسے کل بھی دے رہے تھے, آج بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آج ہم اور آپ, پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا شاید یاد ہو, جو نئے ہیں وہ سنیں. جوگی جے پال اڑا, غریب نواز اطمینان سے بیٹھے. ہم اور آپ, بعض لوگ کہتے ہیں کاش کتنا اچھا ہوتا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے, کاش کتنا اچھا ہوتا. میں کہتا ہوں یہ آرزو بڑی اچھی, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے, آج پیدا ہوئے ہیں. اس کی وجہ کہ اس وقت پیدا ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا جانتے ہو؟ غریب نواز کے مقابلے میں آیا تھا جوگی جے پال, جیسے ہی ہوا میں اڑتا ہم غریب نواز کا دامن چھوڑ کر فوراً جوگی جے پال کا دامن پکڑ لیتے. ہم کہتے یہ تو ان سے زیادہ پوچیلا لگ رہا ہے, یہ تو مدینے سے پیدل چل کر آئے, یہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے, یہ تو لگتا ہے ان سے زیادہ بڑا ولی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بتائیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, آج ہم اور آپ, عجیب معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا. دین سے دوری کی بنیاد ہم ہر ایرے گہرے کو اللہ کا ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ کا محبوب و برگزیدہ بندہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ واضح لفظوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے وہ بندہ جو حضور کی سنت پر عمل نہ کرتا ہو, ہوا میں اڑ کر دکھلا دے یا پانی پر چل کر دکھلا دے, تم اسے جادوگر کہنا لیکن اللہ کا ولی مت کہنا. ہوا میں اڑ کر دکھلائے, پانی پر چل کر دکھلائے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ ملاقات کرنے آئی خواجہ حسن بصری سے. اکثر خواجہ حسن بصری کے درس میں آیا کرتی تھی. ایک ہی ہم عصر بزرگ ہیں دونوں. خواجہ حسن بصری درس دیتے, حضرت رابعہ بصریہ آ کر درس میں بیٹھتی تھی پردے میں. جس دن وہ نہیں آتی تھی خواجہ حسن بصری درس نہیں دیتے تھے. باقی لوگ کہتے کہ حضور آج آپ درس کیوں نہیں دیتے؟ تو جانتے ہو خواجہ حسن بصری کیا جواب دیتے تھے؟ آپ جواب دیتے تھے, ہاتھی کو پلانے والا شربت میں چیٹیوں کو بھلا کیسے پلا دوں؟ ہاتھی کو پلایا جانے والا شربت میں چیٹیوں کو کیسے پلا دوں بھلا؟ تو خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے دیکھا خواجہ حسن بصری پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فوراً اپنا مصلی ہوا میں بچھا دیا, اس کے اوپر کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی. جب دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت حسن بصری سے کہا, اے حسن, آج تو نے پانی میں اللہ کا ذکر کیا, میں نے ہوا میں اڑ کر اللہ کا ذکر کیا, لیکن سن نہ تو نے کوئی کمال کیا نہ میں نے کوئی کمال کیا. جو میں نے کیا یہ تو چھوٹی چھوٹی مکھیاں بھی کر لیتی ہیں, جو تو نے کیا یہ تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی کر لیتی ہیں. اے حسن, فتنوں کے دور میں ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے, پانی پر چلنا کمال نہیں ہے, بلکہ شریعت و سنت کی پابندی کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور آج کے دور میں جو اپنے آپ کو بابا بنے بیٹھے ہیں وہ سارے کمال تو دکھا دیں گے لیکن شریعت و سنت کی پابندی نہیں ہوگی اس سے. داڑھی منڈانے والے پیر بنے بیٹھے ہیں معاذ اللہ. داڑھی منڈانے والے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں, 10 انگلی میں انگوٹھیاں ہیں, رات بھر قوالی کی محفل, رات بھر چلم چرس کا دور, فجر کی نماز میں خود بھی غائب, مریدین بھی غائب, اور اس کے باوجود بہت بڑے بابا, بہت بڑے پیر, بہت بڑے بزرگ. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا, ایسے لوگ جو آج ہمارے درمیان پیدا ہو گئے یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو سنیت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. انہی کی حرکتیں دکھا دکھا کر آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کو اچک کر لے جایا جاتا ہے. یہ دیکھو یہ بابا ہیں, یہ دیکھو یہ پیر ہیں, یہ دیکھو یہ بزرگ ہیں, ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے, یہ دیکھو یہ تو داڑھی بھی نہیں رکھتے, یہ دیکھو ان کے معاملات کیا ہیں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا یقیناً وہابیت دیوبندیت سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ جھوٹے پیر فقیروں نے سنیت کو نقصان پہنچایا ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے, کہ انشاءاللہ. اور غریب نواز یقیناً اسی راستے کے مسافر ہیں جو راستہ انہیں مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا تھا, اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ولیوں کی محبت, ہم اور آپ ولیوں سے محبت کرتے ہیں, جو کرتے ہیں کہیں الحمدللہ. ایک مرتبہ اور موقع دیتا ہوں, ذرا بلند آواز سے کہیں الحمدللہ. اب ولیوں سے محبت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ولیوں سے محبت ہے تو ہمیں اور آپ کو انہی اللہ والوں کے نقش قدم پر زندگی کو گزارنا چاہیے. والد سے کہو کہ ابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, اور جو ابا کے دشمن ہیں ان سے بھی کہو کہ میں آپ لوگوں سے بھی بہت پیار کرتا ہوں. یہ ابا کی محبت ہے. اے مسلمانوں, دوست کی دوستی یہ نہیں ہے کہ دوست کے دشمنوں سے بھی دوستی کرو. ارے واقعی دوست سے پیار ہے تو دوست کے دشمنوں سے پیار نہیں ہو سکتا ہے. یا تو دوست کا پیار دل میں ہوگا یا تو دوست کے دشمنوں کا پیار دل میں ہوگا. دونوں چیزیں تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. آپ کہو اللہ کے ولیوں سے ہمیں بڑا پیار ہے, غریب نواز سے پیار کرتے ہیں, مخدوم کی چوچا سے پیار کرتے ہیں, صابر کلیری سے پیار کرتے ہیں, قمر علی درویش سے پیار کرتے ہیں, وارث پاک سے پیار کرتے ہیں, صابر کلیری سے پیار کرتے ہیں, غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں, خواجہ بختیار کاکی سے پیار کرتے ہیں. آپ دن رات دعویٰ کریں ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں لیکن ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں. کیا بتاؤ یہ ولیوں کی محبت ہے؟ یہ ولیوں کی محبت. ہم تو مزارات اولیاء پر بھی جاتے ہیں, مزارات اولیاء پر جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ وہاں بھی جا کر دکان مانگتے ہیں, مکان مانگتے ہیں,
کاروبار مانگتے ہیں، بینک بیلنس مانگتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جن چیزوں کو چھوڑ کر انہیں اللہ نے مقام ولایت عطا کیا، ہم ان کی قبر پر جا کر وہی مانگتے ہیں جو چیزیں انہیں پسند نہیں ہے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا ہم مزارات اولیاء پر جاتے، وہاں دنیا کی تمنا نہ کرتے، ہم دنیا کی دعا نہ کرتے، ہم وہاں جاتے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم نمازوں کی توفیق کی دعا مانگتے، ہم نیکیوں کی توفیق کی دعا مانگتے، ہم تلاوت قرآن مقدس کی توفیق کی دعا مانگتے، ہم ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی دعا مانگتے۔ جو کچھ اللہ کے ولیوں کو پسند تھا اگر ہم وہ سب مانگتے تو یقیناً اللہ کے ولی ہمیں خالی نہ لوٹاتے، ہم ان کی پسند کا خیال رکھتے، وہ ضرور ہماری پسند کا بھی خیال رکھتے۔ ہم ان سے وہ مانگتے جو انہیں پسند تھا تو یقیناً وہ بن مانگے ہمیں وہ بھی دے دیتے جو ہمیں پسند تھا، لیکن ہم نے جا کر وہاں وہی مانگا جو ہمیں پسند، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کے ولیوں کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، اللہ نے جو انہیں مقام ولایت دیا، اگر وہ بھی ہائے دنیا کرتے تو وہ آج یہ مقام انہیں حاصل نہ ہوتا۔ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مارا ہے، تب اللہ نے انہیں یہ مقام بلند عطا فرمایا ہے۔ جانتے ایک بزرگ کے پاس وقت کا بادشاہ آیا، اشرفیاں لے کر آیا اور کہنے لگا، حضور میں نے آپ کو کئی بار بلایا، آپ نہیں آئے، آخر کار میں خود آپ کی خدمت میں آ گیا، مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں، میں یہ تحفہ لایا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ تو بزرگ نے فرمایا، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اشرفیاں لے کر آیا ہوں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، کیا تو ولیوں کا دشمن ہے؟ کیا تو ولیوں کا دشمن؟ اس نے کہا، حضور ولیوں کا دشمن میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ یقیناً پیار کرتا ہوں تبھی تو آپ کی خدمت میں آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تو ولیوں سے پیار کرتا ہے تو انہیں وہ چیزیں کیوں دیتا ہے جو انہیں تباہ برباد کر دے؟ جو انہیں تباہ برباد کرے وہ چیزیں تو انہیں تحفے میں کیوں دیتا ہے؟ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، لے جا۔ اس نے بڑا اصرار کیا۔ آپ فرماتے یہی چاہیے ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا، میں بھی دنیا میں بھٹک رہا ہوتا، لوگوں کی جی حضوری کر رہا ہوتا، جھوٹ بولتا ہوتا، وعدہ خلافیاں کرتا، نمازیں قضا کرتا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، لے جا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا، اللہ کے ولی انکار کرتے رہے، وہ اصرار کرتا رہا، انکار کرتے رہے، اصرار کرتا رہا، انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا۔ آپ اپنے بستر سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر کھینچ کر لائے۔ آپ نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ اے مسلمانوں، جس راستے سے ہو کر وہ آیا تھا، سامنے جو کھلا میدان تھا، چاروں طرف باغات تھے، چاروں طرف درخت تھے۔ جب بادشاہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو جہاں جہاں تک نظر پڑتی ہے اسے زمین پر پتھر کنکر نظر نہیں آتے، بلکہ ہر طرف اسے سونے کی اشرفیاں نظر آتی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں تیرا محتاج نہیں ہوں، یقیناً میں اس کا محتاج ہوں جو ساری کائنات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری حاجتیں میرا مولا بہتر جانتا ہے۔ لے جا اپنی دولت کو۔ آج ہم دولت کے چکر میں کیا کچھ کر رہے ہیں بتاؤ؟ غریب نواز سے محبتوں کا دعویٰ، جھوٹ بھی بولو، وعدہ خلافی بھی کرو، مال کم تولو، پارٹنر کے ساتھ دھوکے بازی کرو، کسی سے قرض لو اپنی ضرورت پر اور پیسہ آنے کے باوجود اسے قرض واپس نہ کرو۔ کبھی موقع ملے تو پڑوسی کا مال غبن، کبھی کہیں کسی اور کی چیز غبن، کبھی جھوٹے وعدے، کبھی جھوٹی قسمیں، کبھی کم تولنا، کبھی کم ناپنا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں دنیا کے لیے؟ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، اگر اللہ کے ولیوں سے محبت ہے تو جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں کیا یہ سب ان کی رضا والے کام ہیں؟ یہ ان کی رضا والے کام؟ آج پیر سے محبت کرتے ہو تو کیا پیر کی نافرمانی کرتے ہو؟ پیر صاحب کہہ دیں فلاں کے ساتھ آئندہ میں تجھے دیکھوں نہیں، پوری زندگی کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھو گے پیر کی اطاعت میں۔ اگر استاد کہہ دے کہ بیٹے میرا یہ کام کر لو، استاد کی محبت ہے تو استاد کی بات کو ٹالو گے نہیں، کرو گے۔ ماں باپ سے پیار ہے تو ماں باپ کی بات ٹالو گے نہیں، کرو گے۔ اللہ کے ولیوں سے کیسی محبت کہ محبتوں کے دعوے بھی، نظر و نیاز بھی، مزارات پر حاضری بھی، چادریں چڑھاوا لنگر ڈیگ بھی،
اور دن رات ان کی ناپسند والے کام بھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. یاد رکھنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہوں گا، زندگی بہت مختصر ہے. ہم میں آپ میں کوئی ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آیا. جاؤ جا کر قبرستان میں دیکھو روزانہ کتنی نئی قبریں کھودی جاتی ہیں. جاؤ جا کر قبرستان میں دیکھو روزانہ کتنے نئے جنازے اٹھتے ہیں. جاؤ اسپتالوں میں جا کر دیکھو، اگر کہیں باپ مٹھائیاں بانٹ رہا ہوگا کہ شادی کے 3 سال کے بعد آج میرے گھر میں اولاد پیدا ہوئی، تو اسی اسپتال کے کسی کونے سے آہو بکا بھی بلند ہو رہی ہوگی، ہمارے جوان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے باپ کا ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا انتقال ہو گیا. اے مسلمانوں، روزانہ اس زمین پر کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں. اپنے رب کا شکر ادا کرو، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اگر غریب نواز سے پیار ہے، غوث اعظم سے پیار ہے، مخدوم کی چوچا سے پیار ہے، آؤ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائیں. اے مسلمانوں، یاد رکھنا، ہم میں سے کوئی اگر بڑا سے بڑا گناہ کر کے آئے، اور جانتے ہو کتنا بڑا گناہ، آقا فرماتے تم اگر اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو کہ زمین سے آسمان تک، زمین و آسمان کو تم گناہ سے بھر دو، اس کے بعد ایک بار تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ ایسا رحمان و رحیم ہے، وہ تمہارے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ تم توبہ کرتے ہو وہ فوراً تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیتا. اللہ کی شان رحیمی اور کریمی. آئیے میں 2 مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ ولیوں سے پیار ہے تو توبہ کرے، کہیں انشاءاللہ. سچی توبہ، محض رسمی توبہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد یوں استغفر اللہ کر لیا، تسبیح لے کر دن میں 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیا، گالوں پر یوں رسمن تماچے مار لیے، یہ توبہ نہیں. سچی توبہ. جانتے ہو ایک مشرک اللہ کا دیا کھایا پیا، اللہ کو اپنا رزاق کبھی نہ مانا، اپنا معبود و خالق و مالک کبھی نہ مانا، ایک بت کی پوجا کرتا رہا. اس کے باپ دادا پردادا سب اسی بت کی پوجا کرتے تھے. اس بت کا نام تھا صنم. صنم کا مطلب ہے پتھر کا بت. اس کا نام تھا صنم. اسی پر چڑھاوے چڑھاتا، اسی سے منتیں مانگتا، اسی کی مالائیں جپتا. ایک مرتبہ بیٹھا، مالا جپ رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم ذکر کرتا جا رہا ہے اپنے اعتبار سے. یا صنم کرتے کرتے اچانک زبان سے ایک مرتبہ غلطی سے نکلا یا سمد. اللہ اکبر. یا صنم کر رہا تھا، ایک بار غلطی سے یا سمد نکلا. جیسے ہی یا سمد کہنا تھا، اللہ کی رحمتیں پکار اٹھی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. فرشتوں نے عرض کیا، مولا اس نے تجھے نہیں پکارا ہے، اس نے تو بت کو پکارا تھا، اس نے تیرے ساتھ کفر کیا، اس نے تیرے ساتھ شرک کیا، اس نے کبھی بھی تجھے نہیں پکارا. آج اس کی زبان پر جو تیرا نام آیا ہے وہ نام اس نے جان بوجھ کر نہیں لیا، غلطی سے تیرا نام لیا. پھر تو لبیک کیوں کہتا ہے؟ تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کیا جواب دیتی ہیں؟ رب کی رحمتیں جواب دیتی، فرشتوں خاموش ہو جاؤ، جو تم جانتے ہو کیا میں نہیں جانتا؟ ہاں میرے بندے نے مجھے جان بوجھ کر نہیں پکارا، غلطی سے پکارا ہے، لیکن میرے بندے نے زندگی میں ایک بار غلطی سے صحیح میرا نام تو لیا ہے. اب اس کے نام لینے پر میں لبیک نہ کہوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی. وہ کیسا رحمان ہے، کیسا کریم. جانتے ہو قارون، ایسا بدبخت انسان قارون موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا. فرعون جب مقابلے پر آیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر دریائے نیل میں اتر گئے. اللہ نے دریائے نیل میں 12 راستے پیدا کیے. آپ کے امتی اطمینان و سکون کے ساتھ باہر نکل گئے. فرعون اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچ کر نکلے تھے، انہی نکلنے والوں میں قارون بھی تھا. آپ کا امتی، آپ کی قوم میں سے تھا. اللہ نے بڑی دولت سے اسے نوازا. اتنی دولت کہ آج بھی قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے.
لوگ مثال دیتے ہیں نا، میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ تو نہیں رکھا کہ میں ہی لٹاؤں ہمیشہ، میں ہی دوں ہمیشہ. اتنا خزانہ اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر اسے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھایا. قارون کہنے لگا کہ مال خرچ کرنے کی بات ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے مال خرچ نہیں ہوگا. آپ فرماتے زیادہ نہیں دینا تجھے، 1000 دینار پر 1 دینار دینا ہے، 1000 دینار پر 1، بس اتنا تجھے دینا ہے. اب بتائیے ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں نا، اسے 1000 دینار پر 1 دینا تھا، ہمیں 100 پر کتنی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے؟ 2.5 روپے. کتنی؟ 2.5 روپے. ہم اس کے مقابلے زیادہ دیتے، اسے بہت کم دینا تھا، 1000 دینار پر 1 دینار. اس نے کہا ٹھیک ہے اتنا دینا ہے، مجھے موقع دے میں سوچ کر آ کر جواب دیتا ہوں. گیا، جا کر کیلکولیشن کیا، جب حساب کتاب لگایا تو پتا چلا 1000 پر 1 نکالوں گا تو بھی لاکھوں چلا جائے گا. اتنا خزانہ تو بھی لاکھوں. اب اس نے دینے کا من نہیں بنایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مہم بنانے شروع کر دی. اپنے دوستوں کو جمع کیا، اس دور کے دولت مندوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بغاوت پر آمادہ کیا. کہنے لگا موسیٰ نے جو کچھ کہا آج تک ہم نے سب بات مانی، جو کچھ کہا سب کچھ ہم نے مانا، اب لگتا ہے ان کی نظر بدل گئی ہے، ان کو ہمارا مال کھٹکنے لگا ہے، ان کی نظر ہماری دولت پر ہے، زکوٰۃ کے بہانے یہ ہمارا مال ہتھیانا چاہتے ہیں معاذ اللہ. میں تو نہیں دیتا، کیا تم دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم بھی نہیں دیتے، جب تیرے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ تو نہیں دیتا ہم بھلا کیوں دیں گے؟ اب وہ سارے مل کر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور کچھ حکم ہو تو بتاؤ، ہم کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، 1000 پر 1 دینا ہے، کہتے پھر بھی نہیں دیں گے. آپ نے بڑا سمجھایا، وہ ظالم نہیں مانا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس قارون پر اپنا عذاب نازل کر. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے زمین کو تیرے حوالے کر دیا، اب تو جو حکم دے زمین کرنے کو تیار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو اس کے سنگی ساتھیوں کو پکڑ لے. اب زمین کے اندر وہ دھس گیا، اس کے دونوں پیروں کے پنجے دھس گئے، اس کا خزانہ بھی دھس گیا. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور پکڑ، اب پنڈلیوں تک دھس گیا. آپ نے فرمایا اور پکڑ، ران تک دھس گیا. آپ نے فرمایا اور پکڑ، کمر تک دھس گیا. آپ نے فرمایا اور پکڑ، سینے تک دھس گیا. یہاں تک کہ وہ دھستا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، معافی تلافی کرتا جا رہا تھا، مجھے معاف کر دے، میں زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں، اے موسیٰ بچا لیں، میں زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں. لیکن اللہ کے نبی جلال میں تھے، آپ فرماتے جاتے اور پکڑ اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ پورا زمین کے اندر چلا گیا اپنے خزانے کے ساتھ. جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں قیامت تک قارون یوں ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا. آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا. اے مسلمانوں جب وہ زمین کے اندر دھس گیا، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے اے موسیٰ تو نے آخر قارون پر رحم کیوں نہیں کیا؟ وہ تجھ سے رحم کی بھیک مانگتا تھا، وہ تجھ سے معافی تلافی کرتا تھا، اپنی غلطی پر وہ نادم تھا، تو نے اسے معاف کیوں نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا وہ معافی کے لائق نہیں تھا، میں نے اسے بڑا سمجھایا تھا، میں نے اسے بہت پیار محبت سے بتایا تھا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، وہ تیری نافرمانی کر رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. جانتے ہو رب کی رحمتوں نے کیا جواب دیا؟ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جب تو اسے زمین میں دھسا رہا تھا وہ بار بار تجھ سے پناہ مانگتا تھا، وہ بار بار تجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگتا تھا. اگر قارون نے ایک بار مجھے پکارا ہوتا یقیناً میں نے قارون کو معاف کر دیا ہوتا. اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں ذرا دیکھو اس کی شان رحیمی کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. ارے وہ قارون جیسے کی بھی سنتا ہے، وہ اس بدبخت جیسے کی بھی سنتا ہے. ہم تو اس کے محبوب کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اس کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اس کے محبوب کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، ہم تو اس کے محبوب کے محبوبوں کے چاہنے والے ہیں. ہم اگر سچے دل سے توبہ کریں گے، یاد رکھنا ہمارا گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ایک بار سچے دل سے اگر دل جھکے گا، آنکھیں
نم ہوں گی، یقیناً آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہے گا، دل پر گناہوں کے کتنے داغ دھبے کیوں نہ ہو، ایک آنسو کا قطرہ ہمارے دل پر لگے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ولیوں سے پیار ہے، ہمیں آج کے اس اجتماع میں اٹھنے سے پہلے، جشن غریب نواز کی محفل سے اٹھ کر اپنے گھر جانے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کرنا ہے۔ بتاؤ کریں گے انشاءاللہ؟ آخر میں دو باتیں عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر کبھی زندگی نے وفا کی مکمل تقریر آپ کے سامنے توبہ کے حوالے سے ہوگی۔ آخر میں دو مثالیں، میرا رب کیسا رحمان و رحیم، کیسا کریم و ستار و غفار ہے۔ جانتے ہو بصرہ کی سرزمین پر ایک وقت کی بدبخت عورت رہتی تھی، ایک رقاصہ رہتی تھی جس کا تاریخ میں نام شیوانہ آتا ہے۔ شیوانہ اتنی بدنام زمانہ تھی کہ کوئی ماں یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ شیوانہ کے جسم سے ہوا ہو کر میری اولاد کے جسم کو لگ جائے۔ جب شیوانہ گلیوں سے گزرتی، لوگ اپنے گھروں کے کھڑکی دروازے بند کر لیتے تھے، مائیں اپنے کھیلتے کودتے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں اٹھا لے جاتی تھی۔ شیوانہ رقاصہ تھی، وقت کی طوائف تھی، دولت مندوں کی محفل میں جانا، ناچنا گانا، جسم کی نمائش کرنا، یہی شیوانہ کا پیشہ تھا۔ ایک دن شیوانہ کسی دولت مند کی محفل کو رونق بخشنے کے لیے اپنے گھر سے اپنی خادماؤں کے ساتھ نکلی، ناچنے گانے والیوں کے ساتھ نکلی۔ ایک گلی سے اس کا گزر ہوا، ایک گھر کے اندر سے اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اسے محسوس ہوا کہ اندر کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ شیوانہ نے اپنی سخیوں سے کہا یہاں کھڑی رہو، میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں اندر کیا ہوا، کیا کسی کا انتقال ہو گیا، آخر لوگ روتے کیوں ہیں۔ شیوانہ گئی، پردے کو ہٹایا، اندر دیکھا، نظر پڑی ایک نورانی چہرے والے بزرگ کرسی پر بیٹھے تقریر کر رہے تھے اور ان کے سامنے لوگ بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ شیوانہ سنتی رہی، تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر بزرگ توبہ کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ سنتے 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 شیوانہ سے نہ رہا گیا، پردہ ہٹا کر اندر جاتی ہے، بزرگ کے پاس پہنچتی ہے۔ بزرگ نے شیوانہ کا نام سن رکھا تھا، اسے چہرے سے پہچانتے نہیں تھے۔ شیوانہ اندر گئی اور اندر جا کر کہتی ہے کہ بابا، آپ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ بندہ کتنا بھی بڑا گناہگار و سیاکار کیوں نہ ہو، ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بزرگ فرماتے ہاں ہے، یہ بات صحیح ہے، کوئی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر لے میرا رب اس کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ شیوانہ نے کہا اگر میں توبہ کروں کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ بزرگ فرماتے ہاں، اے عورت اگر تو توبہ کرے اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں توبہ کروں کیا واقعی اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ بزرگ فرماتے ہاں اے عورت، تیرے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ ضرور تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ شیوانہ نے تیسری بار پوچھا اگر میں توبہ کروں کیا میرا رب مجھے بھی معاف کر دے گا؟ اب بزرگ فرماتے ہاں ہاں اے عورت، اگر تو توبہ کرے اللہ یقیناً تجھے بھی معاف کر دے گا۔ شیوانہ کی آنکھوں میں آنسو، عرض کرتی ہے کہ اگر مجھ جیسی گناہگار عورت بھی اگر توبہ کرے تو کیا اللہ مجھ جیسی عورت کو بھی معاف کرے گا؟ بزرگ کو جلال آ گیا، آپ فرماتے اے عورت تو نہیں، اگر شیوانہ بھی توبہ کر لے قسم اللہ کی میرا رب شیوانہ کی توبہ بھی قبول کر لے گا۔ اتنا سننا تھا، قدموں کو تھامتی ہے، زاروں قطار روتی ہے، عرض کرتی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آج آپ کو گواہ بنا کر شیوانہ سچے دل سے توبہ کر رہی ہے۔ فرمایا گیا اس کے بعد شیوانہ توبہ کر کے پلٹی، اپنے گھر میں گئی، گھر کا دروازہ بند کیا، اور جانتے ہو پھر دروازہ کب کھلا؟ وہ دن آیا جب شیوانہ کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ نکالنے کے لیے دروازہ کھولا گیا، اور وہ شیوانہ جو کل تک بدنام زمانہ تھی سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے اسی شیوانہ کو مقام ولایت عطا کر دیا۔ لوگ شیوانہ کے تقوی و طہارت کی قسمیں کھانے لگے، شیوانہ کے قصے اپنے بچوں کو سنانے لگے کہ شیوانہ کیسی عابدہ ہے، شیوانہ کیسی اللہ کی برگزیدہ بندی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا
جس کا نام روایتوں میں کفل آتا ہے. کفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیان فرماتے ہیں. یہ کفل اتنا بدبخت انسان تھا, اللہ نے دولت سے نوازا تھا, لیکن اسے پیسے کا صحیح استعمال کرنا نہیں آتا تھا, مس یوز کرتا تھا. یقیناً دولت اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت پر دینے والے کی ناراضگی کا کام نہ کرو, بلکہ دینے والے رب کا شکر ادا کرو, اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے کام کرو. کفل ہر رات جاتا تھا, اپنے مال و دولت کی بنیاد ایک عورت کا سودا کر کے اسے اپنے گھر لاتا, رات اس کے ساتھ منہ کالا کرتا اور پھر مال و دولت دے کر صبح روانہ کرتا. ایک رات ایک عورت کو لے کر آیا اپنے ساتھ, 60 دینار پر سودا طے ہوا. 60 دینار ایک رات کی قیمت. اپنے گریبان میں جھانکے اور ذرا سوچے ہم کہاں کفل کہاں. جانتے 60 دینار کی آج مارکیٹ ویلیو کتنی ہے؟ اگر کیلکولیٹ کریں تو 60 دینار آج کے 6 لاکھ روپے بنتے ہیں. ایک رات کے لیے 6 لاکھ کتنا بڑا عیاش تھا. اتنا بڑا عیاش تو شاید وجے مالیا بھی نہیں ہوگا, اتنا بڑا عیاش تو شاید شاہ رخ خان اور سلمان خان بھی نہیں ہوگا. ایک رات کے لیے 6 لاکھ روپے, اللہ اکبر. اس عورت کو سودا طے کر کے اپنے گھر لایا, گھر کا دروازہ بند کیا, ایک کونے میں بٹھایا, خود گیا تیاریاں کرنے کے لیے. تیار ہو کر آیا رات بھر زنا کرنے کے اعتبار سے. آنے کے بعد اس عورت کے ہاتھ کو پکڑا, اسے گھسیٹنا چاہتا تھا بستر کی طرف. اس عورت کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی, وہ عورت رونے لگی. فوراً کفل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا, اے عورت روتی کیوں ہے؟ میں کوئی زبردستی تجھے اٹھا کر تو نہیں لایا, تو نے جتنا مانگا تھا اتنا سودا طے کر کے تجھے لایا ہوں, پھر آخر رونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اے کفل, میں نے یہ کام کبھی پہلے نہیں کیا. یقیناً آج میری غریبی نے, آج میری مجبوریوں نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا. میں 3 بچوں کی بیوہ ماں ہوں, میرے گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہیں ہے, مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی. میں نکلی بازار میں, مجھے کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا, تو مل گیا, اسی لیے میں نے اس کام کو چنا تاکہ میں بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں. وہاں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ چلو کچھ کھانے پینے کا سامان ہوگا, لیکن اب دل میں یہ خیال پیدا ہوا, آج اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام میں کرتی ہوں, کل قیامت کے دن میں اپنے مولا کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ رب العزت اس گناہ کے سبب جب میری پکڑ فرمائے گا, جب مجھے جہنم میں جھونکا جائے گا, اس وقت میں عذاب کو کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ اکبر. اس غریب عورت کی زبان سے نکلنے والے ان کلمات کو سن کر کفل کا دل کانپنے لگا. کفل بے ساختہ پکار اٹھا, اے عورت تیرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو غریبی سے 2-4 ہے, تیرے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, اس کے باوجود تیرے دل میں خوف خدا کا یہ عالم ہے, تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور تو اللہ کی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے تو مجھے سب کچھ دیا ہے, پھر بھی میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں. ارے جب تیرے پاس کچھ نہیں ہے, تیرے خوف خدا کا یہ عالم ہے, تو میرے دل میں تو تجھ سے زیادہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اے عورت جا, میں تجھے چھوڑتا ہوں, آج سے میں تجھے اپنی بہن مانتا ہوں. 60 دینار دینے کے بعد کہا, جا خوشی خوشی اپنے گھر, اپنے بچوں کے کھانے پینے کا سامان کر, آج کے بعد جب بھی ضرورت ہو میرے گھر پر چلی آنا, بنا کسی شرط کے میں تیری مدد کرنے کو تیار ہوں. اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ جیسے اس گناہ عظیم سے مجھے کفل نے بچایا ہے, اسی طرح کفل کو تو جہنم کی آگ سے بچا لینا. اس غریب عورت کے ہاتھ اٹھے, اس کی زبان سے دعائیں نکلی. وہ عورت گھر کے کمرے سے باہر نکلتی ہے. یہاں عورت کا باہر نکلنا تھا, حضرت اسرائیل علیہ السلام کمرے میں داخل ہوتے ہیں, کفل کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. وہی رات کفل کی زندگی کی آخری رات تھی, اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. جب صبح کا سورج نمودار ہوا, چاروں طرف بستی میں شور ہو گیا, کفل مارا گیا, کفل مارا گیا.
کفل مارا گیا، گاؤں والوں نے پنچایت بٹھائی، ہم کفل کو غسل نہیں دیں گے، ہم اس کا کفن دفن نہیں کریں گے، بدبخت انسان تھا، اس کی لاش کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیں گے تاکہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ چرند پرند کھائیں، لوگوں کو عبرت ملے کہ اللہ کے نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہاں گاؤں والے طے کر رہے تھے ہم کفل کو دفنائیں گے نہیں، ہم اسے کفنائیں گے نہیں۔ وہاں رب تبارک تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتے فوراً زمین پر جا اور کفل کے دروازے پر لکھ دے میں نے کفل کو جنت میں داخل کر دیا ہے، میں نے کفل کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر یہ لکھا تھا، ان لوگوں نے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں ذرا سوچو، ارے بنی اسرائیل کا وہ نوجوان اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، میرا کریم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہم بے نمازی ہیں، آؤ طے کر لے آج کے بعد ہم بے نمازی نہیں رہیں گے۔ غریب نواز سے پیار ہے، میرے غریب نواز کا عالم کیا تھا، اللہ اللہ، غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے۔ اے غریب نواز کی چھٹی منانے والوں، اے غریب نواز کی بارگاہ میں من مانگی مرادیں پانے والوں، اے غریب نواز کے نام پر عرس لنگر اور ڈیگ کرنے والوں، اگر غریب نواز سے پیار ہے طے کر لو، میرا غریب نواز 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا۔ ہم آج عہد کرتے ہیں ہم آج کے بعد انشاءاللہ عشاء کے وضو سے عشاء ضرور پڑھیں گے اور فجر کے وضو سے فجر ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، جانتے ہو غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ آخری بات اجازت ہے آپ کی، خواجہ خواجگاہ فرماتے، بہت غور سے سننا، میرے غریب نواز فرماتے ہیں بے نمازی کے تعلق سے، فرماتے ہیں گھوڑا دن میں 70 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے گھوڑا بنا کر پیدا کیا، اچھا ہوا میں گدھا بن کر پیدا نہیں ہوا۔ آگے فرماتے گدھا دن میں 70 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ میں گدھا ہوں، حقیر جانور ہوں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، آپس میں میرا نام لے کر ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، پھر بھی تیرا احسان ہے میں گدھا بن کر پیدا ہوا، اچھا ہوا میں کتا بن کر پیدا نہیں ہوا۔ آگے فرماتے کتا دن میں 70 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ میں کتا ہوں، تو نے میرے تھوک کو ناپاک کیا، میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھتا ہوں، گندگی کھاتا پھرتا ہوں، پھر بھی تیرا احسان ہے میں کتا بن کر پیدا ہوا، اچھا ہوا میں خنزیر بن کر پیدا نہیں ہوا، یعنی سور بن کر پیدا نہیں ہوا۔ آگے فرماتے ہیں خنزیر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ اللہ میں خنزیر بن کر پیدا ہوا، ناپاک جانور بن کر پیدا ہوا، غلاظت کھاتا ہوں، نالے میں پڑا رہتا ہوں، مسلمان میرے قریب آنا پسند نہیں کرتے، مسلمان میرا نام لینا گوارا نہیں کرتے، اے اللہ پھر بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے میں خنزیر بن کر پیدا ہوا، اچھا کیا تو نے مجھے بے نمازی مسلمان بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا گھوڑا گدھے کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے، گدھا کتے کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے، کتا سور کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے، اور سور جو ہے بے نمازی مسلمان کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے۔ اے مسلمانوں، غریب نواز کے چاہنے والے ہو، آج عہد کر لو آج کے بعد ہم نمازیں قضا نہیں کریں گے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے، بے نمازی ہونے پر توبہ کرے، جھوٹ بولنے پر توبہ کرے، وعدہ خلافیوں پر توبہ کرے، کم تولنے پر توبہ کرے، 1 کلو کی جگہ 900 گرام دینے پر دنیا کی دولت تو ہاتھ لگے گی، لیکن آخرت کے عذاب کا تصور بھی ذرا سوچو، قبر کے عذاب کا تصور بھی ذرا سوچو۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آج جھوٹ بولتے ہو، آج کم تولتے ہو، آپ کو غیرت نہیں آتی ہے، اگر قرآن اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کم تولنے والوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اللہ کے نبی نے سمجھایا بجھایا، وہ نہیں مانے، اللہ نے پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا ہے۔ ہم آج نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اے مسلمانوں صحیح راستے کا مسافر بناؤ، اپنے دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا کرو، اللہ کے ولیوں سے پیار ہے ان چیزوں سے پیار کرو
جن سے اللہ کے ولیوں کو پیار تھا، اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، ان چیزوں کے لیے دل میں نفرت پیدا کرو جن چیزوں سے اللہ کے ولیوں کو نفرت تھی۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدق و دفعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے قیامت کے دن بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔